آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کا احتجاج پرتشدد شکل اختیار کر گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار، شہریوں سے پرامن رہنے کی اپیل۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر مذاکراتی کمیٹی کے مظفر آباد میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے مذاکرات۔ احسن اقبال کہتے ہیں مسائل حل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا جو ہو رہا ہے سب کو بہت تشویش ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام کو 2 دن سے ناخوشگوار واقعات کا سامنا کرنا پڑا۔ رانا ثناء اللہ بولے تشدد مسائل کا حل نہیں ہے، بات چیت اور مذاکرات ہی سے مسائل حل ہوں گے۔ قمر زمان کائرہ اور طارق فضل چودھری نے بھی بات چیت مسائل سے حل کرنے کی امید ظاہر کی۔ آزاد کشمیر میں احتجاج کی آڑ میں تشدد، جلاؤ گھراؤ اور فائرنگ کا واقعہ۔ مظاہرین کے پولیس اہلکاروں پر حملے، وردیاں پھاڑ دی، رہائش گاہوں اور ایمبولینسز کو آگ لگا دی گئی۔ زخمی پولیس اہلکاروں کے مطابق اسلحہ چھین کر فائرنگ بھی کی گئی۔ کہا شرپسندوں نے ہماری رہائش گاہوں کا گھیراؤ کیا، سامان جلایا اور ایمبولینس تک کو تباہ کر دیا۔ پولیس نے پرامن احتجاج کی اپیل کی مگر مظاہرین باز نہ آئے۔ پرتشدد واقعات میں 6 شہری اور 3 پولیس اہلکار شہید ہوئے۔ پرامن احتجاج ہر کسی کا حق ہے لیکن قانون ہاتھ میں لینے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ چند شرپسند عناصر دشمن کی ایما پر آزاد کشمیر کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے مذموم مقاصد کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا 2 ٹوک پیغام۔ محسن نقوی نے پمز اسپتال میں آزاد کشمیر میں زخمی ہونے والے پولیس اہلکاروں کی عیادت کی، اہلکاروں کی خیریت دریافت کی، اہلکاروں کے جذبے اور بہادری کو سراہا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کی آزاد کشمیر کے عوام سے پرامن رہنے کی اپیل۔ ایکس اکاؤنٹ پر پیغام میں کہا کہ احتجاج کرنے والے مقبوضہ کشمیر کی جدوجہد پر غور کریں۔ کشمیری نسل در نسل قربانیاں دے رہے ہیں، گولیاں کھا رہے ہیں اور جیلوں میں جوانی گزار رہے ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ کشمیر کی آزادی کے لیے اپنا وجود داؤ پر لگایا ہے، یہ ہماری ایمان کا جزو ہے۔ اسلام آباد پریس کلب پر پولیس کا دھاوا، اہلکاروں کی صحافیوں پر تشدد۔ نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر عوامی ایکشن کمیٹی کے متعدد کارکن گرفتار۔ اسلام آباد پولیس عوامی ایکشن کمیٹی کے کارکنان کی گرفتاری کے لیے پریس کلب میں داخل ہوئی۔ گرفتار کارکنان میں خواتین اور وکلاء بھی شامل۔ وزیر داخلہ کا نوٹس، آئی جی اسلام آباد سے رپورٹ طلب۔ کچھ لوگ اسلام آباد پریس کلب کے باہر احتجاج کر رہے تھے، پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی کی اور پریس کلب کے اندر گھس گئے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے واقعے پر صحافی برادری سے غیر مشروط معافی مانگتے ہوئے کہا کہ صحافیوں پر تشدد کسی صورت برداشت نہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے مکمل تحقیقات کا اعلان کر دیا۔ اسرائیلی فوج کے ایک اور دہشت گردی غزہ کی طرف امداد لے کر جانے والے گلوبل سموت فلوٹیلا پر اسرائیل کا دھاوا، 40 سے زائد کشتیوں پر مشتمل فلوٹیلا کو گھیرے میں لے لیا، کئی کشتیوں پر پانی کی توپیں چلا دی۔ اسرائیلی فورسز نے 200 سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا۔ ترجمان فلوٹیلا نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے بعض کشتیوں کا انٹرنیٹ کنیکشن بھی منقطع کر دیا۔ چند کشتیوں سے اب بھی ویڈیوز موصول ہو رہی ہیں۔ اسرائیل کا موقف ہے کہ امداد غزہ پہنچانے کے لیے صرف محفوظ سرکاری چینلز استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اسرائیلی وزارت خارجہ نے دعویٰ کیا ہے کہ تمام کارکنان محفوظ ہیں۔ پاکستان کے سینیٹر مشتاق احمد بھی گلوبل سموت فلوٹیلا میں شامل۔ اسرائیلی فوج نے مشتاق احمد کو بھی حراست میں لے لیا۔ سویڈن کے ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ اور نیلسن منڈیلا کے نواسے منڈیلا کو اسرائیل نے گرفتار کر لیا۔ فلوٹیلا کے عہدیداران کا کہنا ہے کہ لائیو اسٹریمز اور کمیونیکیشن بند کر دی گئی، کارکنان کو زبردستی اسرائیل منتقل کر دیا گیا۔ عالمی سموت فلوٹیلا کا قافلہ غزہ کے پانیوں میں داخل، لائیو ٹریکر کے مطابق 23 کشتیوں کا غزہ کی جانب سفر جاری۔ فلوٹیلا کے منتظمین کا کہنا ہے کہ ان کا مشن پرامن اور انسانی بنیادوں پر ہے۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کے رپورٹر حسن مسعود عالمی سموت فلوٹیلا کے قافلے میں شامل۔ انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ میکینو نامی کشتی غزہ کے سرکاری پانیوں میں داخل ہو چکی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی سموت فلوٹیلا پر اسرائیلی افواج کے بزدلانہ حملے کی شدید مذمت، اقدام دہشت گردی قرار، تمام افراد کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ، کہتے ہیں یہ بربریت بند ہونی چاہیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ گلوبل سموت فلوٹیلا فلسطینیوں کے لیے انسانی امداد غزہ لے جا رہا تھا۔ کارکنان کی غیر قانونی گرفتاری بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیلی اقدام فلسطینیوں کی زندگی خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ اسرائیل کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی پر جواب دہ بنایا جائے۔ قطر کی گلوبل سموت فلوٹیلا پر حملے کی مذمت، واقعے کی فوری اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ۔ قطری وزارت خارجہ نے کہا اسرائیلی اقدام بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی ہے۔ فلوٹیلا کے شرکاء کی فوری رہائی یقینی بنائی جائے، ذمہ داران کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ غزہ میں انسانی امداد کی محفوظ اور بلا رکاوٹ فراہمی ضروری ہے۔
ग्लोबल समूह फ्लोटिला पर इसराइली हमले की दुनिया भर में मजम्मत। यूरोप, लातीनी अमरीका के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कई शहरों में इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। लातीनी अमरीका के बेशतर शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए। इटली के मुताबिक शहरों में हजारों लोगों का एहतजाज। इंसानी हुकूक की तंजीमों की जानिब से हड़ताल की कॉल दे दी गई। एथेंस में भी शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। बर्लिन के शहरियों की भी फ्लोटिला पर गैर इंसानी हमले की मजम्मत। ब्रसल्स में भी अवाम सरापा एहतजाज। तुर्किया में भी फ्लोटिला पर हमले के खिलाफ एहतजाज किया गया। कोलंबिया का इसराइली सिफारतकारों को मुल्क बदर करके तिजारती मुआहदा खत्म करने का ऐलान। हमास ने सबूत फ्लोटिला पर इसराइली हमले को समुद्री दहशतगर्दी करार दे दिया। हमास ने बयान में कहा कि सहाफियों और कारकुनान की गिरफ्तारी बुज़दिलाना इक़दाम है। इसराइल की पॉलिसी महसूर अवाम को भूख से मारने की कोशिश है। अक़वाम मुत्तहिदा इसराइली क़यादत से जराइम पर जवाब तलब करे। समूद फ्लोटिला पर इसराइली फौज का हमला एक और खुली दहशतगर्दी करार। इसराइल गजा में थोड़ा इमदादी सामान भी पहुंचने नहीं देता। ट्रंप की मोहब्बत में डूबे हुए मुस्लिम हुक्मरान कहाँ हैं? अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, क्या यही इंसानियत, जमहूरियत, इंसानी हुकूक और बैनुल अक़वामी क़वानीन है? पुरअमन अफराद महसूर अहले गजा के लिए इमदाद लेकर आगे बढ़ रहे थे। इमदाद की रसाई रोकने के साथ साथ सेहोनी फौज गजा में आतिश व आहन की बरसात से भी बाज न आया। गजा पर इसराइली हमलों में कम अज कम 53 फलस्तीनी शहीद। जनूबी गजा में 29, वस्ती गजा में 14 और गजा शहर में 10 अफराद को निशाना बनाया गया। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 66,225 हो गई। जनूबी गजा के रहायशियों के लिए शुमाली गजा जाने का आखिरी रास्ता बंद करने का ऐलान। रेड क्रॉस समेत मुतादिद दीगर सेहत की सहूलियात फराहम करने वाले इदारों के ऑपरेशन भी मुअत्तल। इसराइली वज़ीर दिफा की एक बार फिर गजा सिटी को खाली करने की धमकी। कायम मुकाम सदर मुमलिकत सैयद यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, इसराइल के हवाले से कोई फैसला किया न करने जा रहे हैं। हम इत्तेहादी मुमालिक के साथ मिलकर चल रहे हैं। वज़ीर आज़म पार्लियामेंट को एतमाद में लेंगे। इख्तिलाफ राय जमहूरियत है, आइन के मुताबिक काम करेंगे। खारिजा पॉलिसी वफाकी हुकूमत का इख्तियार है। वफाक ने तय करना है कि मुल्क की क्या पॉलिसी होनी चाहिए। भी सैलाब आया तो मुझे ये लेक्चर दिए जा रहे थे कि दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैलाते, आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगते। अब बस कर दो। पाकिस्तान इज अ कंट्री ऑफ अनएंडिंग अपॉर्चुनिटीज। मरियम नवाज शरीफ की बेटी है, वो कभी अपने लोगों को कशकोल पकड़ने का नहीं कहेगी। और मैं आपको ये कहूंगी कि अपनी इज्जत नफ्स पे कभी कॉम्प्रोमाइज न करना। पंजाब के अवाम की तजलील पर जवाब देना मेरा काम है, मुआफी नहीं मांगूंगी। वज़ीर आला पंजाब का दो टोक जवाब। कहती हैं, सैलाब में लेक्चर दिए जा रहे थे कि आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगते। अब बस कर दें। पाकिस्तान का हर शख्स अपने वसाइल को मुल्क के लिए इस्तेमाल करे तो मुल्क को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मरियम नवाज अगर पंजाब के अवाम की इज्जत नफ्स की बात नहीं करेगी तो और कौन करेगा? शुमाली और जनूबी पंजाब की तफरीक डालने वाले अवाम के दोस्त नहीं, पंजाब के तमाम शहरों को बंद मुट्ठी की तरह जोड़ कर रखना चाहती हूँ। सिंध में ऐसी तरक्की हो रही है जो नजर नहीं आ रही। आ जाएं वो कौम को दिखाएं, बाहर निकले, परफॉर्मेंस का मुकाबला करते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब का शर्मिला फारिक को मनाजरे का चैलेंज। कहा, पीपल्स पार्टी के सिंध में 17 साल से हुकूमत है। मरियम नवाज की पंजाब में हुकूमत को 2 साल भी मुकम्मल नहीं हुए। आप 17 साल में अपने 17 अवामी फलाह के मंसूबे नहीं गिनवा सकते। सैलाब के नुकसान से मुतालिक फैसला किया है कि फौरन इमदाद नहीं मांगेंगे। कोशिश है कि पहले सैलाब मुतासर इलाकों में अपने जोरे बाजू मामला ठीक करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, जब मुकम्मल नुकसान का अंदाजा हो तब आलमी बरादरी के पास तामीर नौ के लिए रुजू करेंगे। पाकिस्तान और IMF के जायजा मिशन के दरमियान मुज़ाकरात। मालियाती इदारे को गर्दिशी कर्ज, बिजली टैरिफ वसूलियों और नुकसानात पर ब्रीफिंग। इजलास में गर्दिशी कर्ज के खात्मे के लिए हुकूमती इक़दामात से भी आगाह किया गया। ज़राए के मुताबिक सर्कुलर डेट 2400 अरब से कम होकर 1661 अरब रुपए तक आ गया। चीन अब बदल चुका है। 14 साल पहले जब आया था तो बिल्कुल मुख्तलिफ था। चीन का मुस्तकबिल ताबनाक, जंगों नहीं मौशी तरक्की का सोचना होगा। सबको एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीनी टेलीविजन को इंटरव्यू। कहा, चीन की मईशत मजबूत हुई, अवाम खुशहाल और मुतमईन है। तरक्की का हक सबका है। चीन का साथ, हमारा ताउन अब खला तक पहुंच चुका है। ज़राई शोबे में चीन के तजुर्बात से इस्तेफादा करेंगे।
پاکستان پیپلز پارٹی پاک سعودی عرب دفاعی معاہدے کی تفصیلات سے لاعلم، معاہدے سے متعلق تفصیلات جاننے میں دلچسپی کا اظہار۔ شازیہ مری کہتی ہیں پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ خوش آئند ہے، پاکستان کو کوئی بھی سفارتی کامیابی ملے تو پیپلز پارٹی خوش ہوتی ہے۔ وزیر اعظم کی وطن واپسی پر امید ہے پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو معاہدے سے متعلق اعتماد ملیں گے۔ فریق بنے بغیر پی ٹی آئی کو ریلیف ملا جو برقرار نہیں رہ سکتا۔ پی ٹی آئی چاہتی تو فریق بن سکتی تھی، سپریم کورٹ کو آئین کی تشریح کرتے ہوئے اسے دوبارہ لکھنے کا اختیار نہیں۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کے کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر نے وجوہات تحریر کی۔ فیصلے میں جسٹس عائشہ اے ملک اور جسٹس عقیل عباسی کا اختلافی نوٹ بھی شامل۔ سپریم کورٹ نے نظر ثانی درخواستوں کو منظور کرتے ہوئے 27 جون کو فیصلہ سنایا تھا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس، وکیل سلمان صفدر کی عدم دستیابی کے باعث سماعت ملتوی۔ بانی کے وکلا کو کیس کی نئی تاریخ کے حوالے سے آگاہ کر دیا گیا۔ سماعت 3 اکتوبر کو اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل گواہ محسن ہارون پر جرح کریں گے۔ پشاور میں کوہاٹ روڈ پر پولیس موبائل کے قریب دھماکہ، سڑک کنارے نصب بارودی مواد پھٹنے سے 4 اہلکار زخمی، 2 زخمیوں کی حالت تشویشناک۔ پولیس کی بھاری نفری جائے وقفہ پر پہنچ گئی، زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کراچی میں بلدیہ ناردرن بائی پاس کے قریب فائرنگ کا واقعہ، 2 افراد جاں بحق، شناخت شاہد مراد کے نام سے ہوئی، دوسرا نامعلوم ہے۔ پولیس کے مطابق رافع نامی شخص نے ساتھیوں کے ہمراہ پلاٹ کے تنازع پر فائرنگ کی، مقتولین گلی میں بیٹھے تھے، ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ کراچی کے علاقے پہلوان گوٹ سے نوجوان کے قتل کی ہولناک واردات، لاش کی شناخت امداد حسین کے نام سے ہو گئی۔ کچرا کنڈی سے مقتول کا سر اور مکان سے دھڑ برآمد ہوا۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے قتل کا معمہ حل کر لیا، 2 ملزمان گرفتار۔ جلال پور پیروالا میں سیلابی صورتحال برقرار، مشرقی حصے میں اب بھی 8 سے 10 فٹ پانی موجود۔ موٹر وے M5 21ویں روز بھی بند، 20 کلومیٹر کا ٹریک 13 مقامات پر متاثر، مرمت کا کام جاری۔ ٹراپیکل سائیکلون وارننگ سینٹر کراچی کا 4تھا الرٹ جاری، بحیرہ عرب کا کم دباؤ شدت اختیار کر کے ڈپریشن میں تبدیل، 440 کلومیٹر جنوب میں موجود تھرپاکر، عمرکوٹ، بدین، ٹھٹھا، سجاول، ٹنڈو محمد خان اور کراچی میں بارش کا امکان۔ سندھ کے ساحلی علاقوں میں سمندر کی لہریں بلند اور موسم خراب رہنے کی پیش گوئی، ماہی گیروں کو 3 اکتوبر تک گہرے سمندر میں نہ جانے کی ہدایت جاری۔ بھارت میں شیڈول ہاکی جونیئر ورلڈ کپ پر پاکستان ہاکی فیڈریشن کا تحفظات کا اظہار، پاکستان کے میچز نیوٹرل مقام پر منتقل کرنے کا مطالبہ۔ انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کو لکھے گئے خط میں بھارت میں جونیئر ورلڈ کپ کے دوران پاکستانی کھلاڑیوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے خدشات کا اظہار۔ جونیئر ہاکی ورلڈ کپ رواں سال 28 نومبر سے بھارت میں کھیلا جائے گا۔ آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کا مایوس کن آغاز، بنگلہ دیش کے ہاتھوں 7 وکٹوں سے شکست۔ بنگلہ دیش کی ویمن ٹیم نے 130 رنز کا ہدف بآسانی 3 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔ روبیہ حیدر کی ناقابل شکست 50۔ پاکستان ویمنز ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے 39ویں اوورز میں ہوئے 129 رنز پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ مزاح کے دنیا کے بے تاج بادشاہ عمر شریف کو مداحوں سے بچھڑے 4 برس بیت گئے۔ اسٹیج شوز، تھیٹر، ٹی وی اور فلم، عمر شریف نے فن کے ہر میدان میں شہرت کمائی۔ لیجنڈری کامیڈین اور اداکار کو ان کی خدمات کے لیے تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ چاکلیٹی ہیرو اداکار وحید مراد کے مداح آج ان کی سالگرہ منا رہے ہیں۔ 1 دہائی تک فلم انڈسٹری پر راج کرنے والے چاکلیٹی ہیرو نے اپنی جاندار اداکاری سے بہت سی کامیابی فلم دیکھی۔ ان کی لازوال اداکاری اور مسحور کن شخصیت نے مداحوں کو آج بھی اپنے سحر میں جکڑ رکھا ہے۔